الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یہ آواز پھٹ رہی ہے بہت زیادہ. الحمدللہ آج پہلی تراویح تھی. کل سے انشاءاللہ یکم رمضان المبارک ہے، اور آج پہلا پارہ قرآن کریم کا یہ پڑھا گیا. سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کا آغاز ہے. بہت زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کریں گے، تاکہ جو مضامین ہیں اس پر بات ہو جائے. ابتدائیہ کے طور پر بس ایک بات یہ عرض کروں گا کہ کوشش تو یہی ہوگی روز کی تراویح کے اعتبار سے یہ درس چلتا رہے، لیکن اس میں جو قرآن کریم کے مضامین ہیں ان مضامین میں سے منتخب مضامین کا خلاصہ بیان ہوگا. صحیح ہے نا؟ تفصیل تو بیان کرنا صرف آج کی ہی دن کی پہلے پارے کی سورہ فاتحہ کی، اس کے لیے بھی بہت وقت درکار ہے. تو ایک تو یہ کہ خلاصہ ہوگا، اور خلاصہ بھی سارے مضامین کا نہیں ہوگا بلکہ منتخب مضامین کا خلاصہ ہوگا اس میں، کہ جو ہم روزانہ کے اعتبار سے پڑھ رہے ہوں گے اس میں کچھ باتیں سامنے آئیں. بہرحال قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے اور اختتام سورہ ناس پر 114 صورتیں ہیں. ترتیب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کی گئی اور آپ علیہ السلام کو بتائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ترتیب بتائی، اور اسی ترتیب سے پھر اس کو رکھا گیا، کیونکہ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا، ایک ساتھ یہ کتاب نازل نہیں. تو کبھی کچھ آیتیں ہیں، کبھی کوئی صورت ہے، تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے یعنی جو قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا وہ الگ ہے، اور یہ جو ترتیب تلاوت ہے یہ الگ ہے. لیکن اس میں کسی اشکال، کسی اعتراض کا ہمارے ذہن میں یہ سوال کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں تو پھر یہ کیسے ترتیب میں آئیں ساری. تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ترتیب بھی اللہ رب العزت نے بتائی، اور آپ علیہ السلام نے اسی ترتیب سے صحابہ کرام کو سکھایا اور بتایا، اور اسی انداز میں قرآن کریم کو یوں مرتب کیا گیا. سورہ فاتحہ ہم جب تلاوت شروع کرتے ہیں پہلی صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ 5ویں نمبر پر نازل ہوئی. ویسے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی جو ابتدائی آیتیں نازل ہوئی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، لیکن وہ آخری پارے کے اندر وہ صورت آتی ہے. بہرحال یہاں سورہ فاتحہ سے آغاز ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. سورہ مبارکہ مکی ہے. بہرحال اس کے اندر جو بہت ہی بنیادی موضوع، کیونکہ اس سے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. جو پورا آگے سورہ بقرہ سے آگے تک آنا ہے وہ پورا خلاصہ یہاں جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. قرآن کریم کے بنیادی 3 موضوع ہیں، اگر وہ ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے پورے قرآن کا خلاصہ ہے.
بنیادی موضوع قرآن کریم کے تین ہیں، ایک توحید، ایک رسالت، ایک آخرت۔ تین بنیادی موضوع ہیں، ایک توحید، ایک رسالت، ایک آخرت، اور یہ تینوں موضوع فرمایا اس سورہ مبارکہ کے اندر مختصر مگر جامع انداز میں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا۔ فضائل کے اعتبار سے بہت ہی بڑی ہے یہ سورہ مبارکہ، کہ اس اعتبار سے کہ کیونکہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور دیکھا جائے تو یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی جو بہت زیادہ یعنی جس کی تلاوت ہے، اور دیکھا جائے تو ہر نماز کے اندر اور بلکہ ہر رکعت کے اندر نماز کی فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ قرآن کریم کی پڑھی جانے والی فرمایا سورت وہ فرمایا سورہ فاتحہ ہے۔ بنیادی موضوع میں نے کہا قرآن کے تین، توحید، رسالت، آخرت، اور یہ تینوں موضوع اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہیں۔ تین طبقے اس کے اندر بیان کی گئے۔ ایک تو پہلے اللہ کی حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی پاکیزگی ہے، وہ بیان کی گئی۔ اور پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کہ ظاہری سی بات ہے وہ ذات خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، سب کو بنانے والی، سب کو پالنے والی، تو فرمایا اسی لیے اسی کی عبادت ہمارے بھی خالق اور مالک اللہ ہے، اور ساری کائنات میں جو چیز ہے اس پر قدرت اللہ کی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں۔ تو فرمایا اسی لیے اسی کی عبادت ہے، اور فرمایا اسی کی جب عبادت ہے تو مدد بھی اسی سے مانگیں گے ہر چیز کے اندر۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ایک بہت بڑی چیز سکھائے گی وہ یہ کہ جو اللہ سے تم مدد مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، تو فرمایا سوال کرنا وہ بھی سکھایا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ اور جو سب سے بڑی اور قیمتی چیز ہے فرمایا وہ چیز بتائی گئی کہ تم اللہ رب العزت سے یہ مانگو، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کہ فرمایا اللہ رب العزت کے خزانوں میں جتنی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت فرمایا وہ ہدایت ہے۔ اس کی وضاحت یوں بھی سمجھ لیں اس کے اندر کہ ایک تو یہ کہ راستے کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ صحیح راستے پر چلنا بھی ضروری ہے، چاہے اس کے اندر رفتار آدمی کی کم ہو۔ اگر ایک چونٹی وہ چل رہی ہے، چونٹی کی رفتار ہو مثال کے طور پہ، اور اگر راستہ صحیح ہے تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے آدمی اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز، لیکن وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے وہ راستہ صحیح نہیں ہے، تو فرمایا پھر منزل تک نہیں پہنچے گا، غلط منزل پر اور غلط جگہ آدمی پہنچ جائے گا۔ تو اسی لیے یہ مانگا کہ اللہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھا جس پر چل کر آدمی کامیابی کو حاصل کر لے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یہ سب سے اہم چیز تھی اللہ کے خزانوں میں، اور اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت تھی، اسی لیے فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت سے مانگو۔ ظاہر سی بات ہے جس کو ہدایت مل گئی فرمایا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا۔ تو یہ چیز سکھائی گئی۔ ایک اور چیز ہے جو حدیث میں سکھائی گئی، یہ بھی اللہ رب العزت سے مانگنے کی چیز ہے۔ نماز میں ہم مانگتے ہیں، ویسے بھی مانگے، ویسے تو ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، اپنی ہر ضرورت و حاجت، کوئی بھی پریشانی ہو اللہ رب العزت کے سامنے رکھے، اللہ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے، چاہے وہ دنیا ہی کی کوئی چیز کیوں نہ ہو۔ دنیا کی چیزیں بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مال اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ سب چیزیں بھی، اولاد اللہ کے ہاتھ میں، اولاد کی فرما برداری یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا اللہ سے مانگو، یہ چیزیں سب چیزیں اللہ سے مانگو۔ ایک چیز جو حدیث میں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ عافیت، اللہ سے کیا مانگو؟ عافیت مانگو، اللہ عافیت عطا فرما، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، یہ بھی بڑی چیز ہے اور مانگنے کی چیز ہے۔ تین طبقے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا پہلا طبقہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ کہ فرمایا جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا، فرمایا اے اللہ ان کے راستے کی طرف ہماری بھی رہنمائی فرما، ان کا راستہ ہمیں بھی دکھا۔
دوسرا طبقہ بیان کیا کون سے؟ فرمایا غیر المغضوب، فرمایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان کے راستے پر نہ چلیں، اور فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، فرمایا کہ یہ ہدایت سے بھی دور ہیں یہ لوگ، اور فرمایا یہ یہود ہیں، اور فرمایا تیسرا طبقہ جو بیان کیا گیا فرمایا ضالین ہیں، جو گمراہ ہوئے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ نصارہ ہیں۔ اس کی بھی تفصیل ہے، بہرحال کیونکہ تفصیل کا اتنا وقت نہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یوں 3 بنیادی طبقے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے، اور فرمایا وہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ اب یہ بھی اس کے اندر بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے اس میں کہ یہ فیصلہ میں اور آپ خود اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا، اور گویا یہ چیز یہاں پر سمجھا دی اس کے اندر کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام ہوا، اور وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ یہ حدیث مبارکہ میں ایک جگہ بیان فرمایا، اس کا میں نے مفہوم عرض کر دیا۔ تو انبیاء، پھر ان کے ماننے والے ہر زمانے میں، اور ایسے آپ علیہ السلام بھی انبیاء میں ان کی صفوں میں شامل ہیں، بلکہ امام الانبیاء ہیں آپ علیہ السلام تو، اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر ہر زمانے میں ایمان والے صلحاء اور نیک لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہو، ان پر چلنا ہے۔ یعنی دین کے اندر اجتماعیت اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، انفرادیت نہ ہو۔ آج کل جو ایک بہت ساری چیزیں دیکھنے میں اور سننے میں آ رہی ہے، اس میں ایک بڑی چیز کیا ہے؟ انفرادیت۔ لوگوں نے تھوڑا سا دین کو پڑھ لیا یا تھوڑا سا اپنے طور پر دین کو سمجھ لیا تو دین کے اندر انفرادی رائے قائم کرنے لگے، بھئی میری رائے یہ ہے، میری سوچ میں، میری نظریے کے اندر مجھے تو یوں سمجھ میں آتا ہے، اور پھر وہ اپنے سوچ، اپنے نظریے کے مطابق وہ دین کو بھی سمجھانے لگے۔ آج کل ایسے بہت سارے لوگ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ایسے لوگ موجود ہیں، اور وہ اسکالرز بنے ہوئے دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم بھی ان کو سن رہے ہیں، ہم ان کی باتوں سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، بڑی زبردست بات کر رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو دین کے ہر حکم کے اندر انہوں نے انفرادیت قائم کری، اپنی رائے قائم کری۔ یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے اس کے اندر کہ دین میں اپنی رائے نہیں چلے گی، بلکہ وہ چلے گا جو اللہ رب العزت نے بتایا، آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور صحابہ کرام نے اس کو سمجھایا۔ یوں عام طور پر یہ چیز ہے اس کے اندر، تو اس لیے یہ بنیادی چیز سمجھنے کی۔ باقی یہود و نصارہ یہ گمراہ ہوئے دین میں غلو کر کے، دین میں کمی کر کے، تو فرمایا ان کے راستے سے پناہ مانگی۔ آگے سورہ بقرہ ہے، مدنی صورت ہے، اور فرمایا 87 نمبر ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع، قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اور بعض جو ہے مفسرین نے اس کو یہ بھی بیان کیا کہ سورہ مبارکہ کے اندر 1000 اوامر ہیں، 1000 تقریباً احکامات ہیں کرنے کا جن کا حکم دیا گیا، 1000 کے قریب نواہی ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا، 1000 حکمتیں ہیں اس کے اندر، حکمت کی باتیں ہیں اس کے اندر، 1000 کے قریب حکایتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ فضیلت کے اعتبار سے بھی بیان فرمایا ہر آیت مبارکہ کے ساتھ 80 فرشتے فرمایا اس کے ساتھ نازل ہوا کرتے تھے اس سورہ مبارکہ کے۔ فرمایا گیا یہ قرآن کریم کی شان ہے، یعنی بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس کے اندر بڑی افضل چیز ہے، اور وہی میں نے کہا سب سے طویل صورت ہے قرآن کریم کی، اس لیے بہت سارے احکامات ہیں اس میں، عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب سے متعلق چیزیں، تو عبادات، معاملات، معاشرت، یہ اکثر چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ تقریباً 2.25 پارے سے کچھ زیادہ جو ہے یہ پورا جو ہے نا یہ سورہ مبارکہ یہ محیط ہے اس میں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا نام جیسے میں نے عرض کیا سورہ بقرہ ہے، کیونکہ سورت کے اندر ایک واقعہ ہے جس میں گائے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ آگے میں بھی اس واقعے کو بھی مختصراً عرض کر دوں گا اس میں۔ بہرحال فضائل کے اعتبار سے بھی ایک چیز حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمائی اس کے اندر کہ فرمایا اس کو پڑھنے والا، فرمایا کہ وہ بڑی فضیلت ہے اس کے اعتبار سے کہ فرمایا جو اس کو پڑھنے والا ہے وہ برکت حاصل کرنے والا ہے،
اور جو اس کو نہیں پڑھتا فرمایا اس کے لیے یہ حسرت ہے، اور فرمایا اہل باطن فرمایا وہ اس کے اوپر حاوی نہیں ہوں گے، فرمایا جو اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور اس کے لیے علماء نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جادو کرنے والے، فرمایا اس کا اثر اس کی وجہ سے نہیں ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی 10 آیتوں کو روزانہ رات کو پڑھنے کا اہتمام کر لے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی بھی اس کے گھر والوں کی آفتوں سے مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ 10 آیتیں کون سی ہیں تو فرمایا سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں، الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے، پھر اس کے بعد سے 3 آیتیں اور، تو فرمایا یہ ابتدائی 4 آیتیں، ایسی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، یہ 3 آیتیں ہو گئی، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ فرمایا جو روزانہ رات کو پڑھنے کا اہتمام کر لے فرمایا اس کے بھی اس کے گھر والوں کے بھی اللہ رب العزت آفتوں سے مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ آسان سا عمل ہے کرنے کے اعتبار سے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا آغاز فرمایا یہ جو سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن کریم کے کئی صورتیں ایسی ہوں گی جہاں پر ایسے حروف آئیں گے، کہیں ایک حروف ہوگا، ایک حرف ہوگا، کہیں 2 ہوں گے، کہیں 3 ہوں گے، کہیں اس سے بھی زیادہ ہوں گے، تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے معنی کیا ہے تو اس میں اکثر مفسرین کی اکابرین کی رائے یہی ہے کہ اس کے معنی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ آپ علیہ والسلام کو اگر بتائے گئے تو ان کے علم میں ہے، لیکن آپ نے آگے لوگوں کو صحابہ کو نہیں بتایا، اس لیے اپنی مرضی سے اس میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ ان حروف کے کیا معنی ہیں۔ بہرحال عرب کیونکہ ان کی زبان عربی تھی، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اور اسی سورہ کے شروع کے اندر بھی یہ بات بھی بیان کی، جب قرآن پر اعتراض کیا عرب نے تو قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی بنا کے دکھا دو، تم بھی اپنی زبان میں تو بڑی مہارت رکھتے ہو۔ تو فرمایا کہ وہ اس سے عاجز آ گئے، وہ قرآن کریم کی ایک سورت کیا ایک آیت بھی نہ بنا سکے قرآن کریم جیسی۔ بہرحال عربوں کے لیے یہ بھی بڑے تعجب کی چیز تھی، یہ جب قرآن کریم یوں شروع ہوا جیسے یہاں الف لام میم یا ایسے ہی جہاں صورتوں کے اندر یہ حروف مقطعات آئے تو عرب یہ سن کر بھی بڑے حیران ہوتے، تعجب میں پڑتے کہ یہ کس انداز میں یہ حروف کیسے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ایسی وہی میں نے کہا یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ چیز آئے گی، اس لیے پہلے ہی اس بات کو بھی اس کے اندر عرض کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کیونکہ مدنی ہے، وہی میں نے کہا بہت سارے احکامات ہیں اور اکثر مدنی صورتوں کے اندر احکامات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر کیونکہ پیچھے جو فرمایا نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو فرمایا اب سیدھا راستہ وہ اشارہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں، کن پر اللہ کا انعام ہوا وہ بھی بتایا، کن پر اللہ کا غضب ہوا وہ بھی بتایا، کون سے لوگ گمراہ ہوئے وہ بھی بتایا۔ یہ سب اسی صورت کے اندر بھی بیان کیا گیا اور آگے بھی قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اس کو بیان کیا گیا۔ 3 طبقے اس کے اندر بھی بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے۔ سب سے پہلے فرمایا ایمان والے، الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے فرمایا یہ متقین ایمان والوں کی صفات کو بیان کی، وہ لوگ جو مسلمان ہیں ایمان والے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا کامیاب ہوں گے جنت میں جائیں گے، اس طبقے کا بیان ہے۔ دوسرا طبقہ جو بیان کیا گیا سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا وہ کون ہے، وہ کافر و مشرک ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے اس میں، جو اللہ پر اور فرمایا آپ علیہ والسلام پر ایمان نہیں رکھتے، چاہے وہ اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے، وہ یہود و نصارہ ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہوں چاہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں، لیکن آپ علیہ والسلام پر ایمان لے کر نہیں آئے تو فرمایا کہ وہ سب کافر و مشرک، اور فرمایا بغیر ایمان والوں کی صف میں شامل ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرا طبقہ جو یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا وہ منافقین کا، وہ کون لوگ ہیں، فرمایا حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں اور بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں نظر بھی آتے ہیں، نماز میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن دل میں اسلام نہیں ہے، دل سے نہ اسلام کو پسند کرتے نہ مسلمانوں کو پسند کرتے۔ یہ منافقین کا طبقہ اس کو بھی بیان کیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ بھی جہنم میں جائے گا
اگرچہ اس نے ظاہراً کلمہ بھی پڑھا ہوا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، لیکن کیونکہ دل سے تسلیم نہیں کیا تو جہنم میں جائے گا، اور فرمایا بلکہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اس طبقے کو بیان کر کے ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ٹھیک ہے آج کے زمانے کے اندر ہم اس زمانے کے اعتبار سے یا اس جیسے منافق تو نہیں کہہ سکتے لوگوں کو، لیکن یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو منافقوں کی عادتیں تھیں وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، جس کو حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کی بات ہو جائے تو اس میں گالم گلوچ کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ فرمایا یہ منافقین، یہ منافق لوگوں کی صفات ہے، یہ ان کے اندر کی خرابیوں اور برائیوں۔ تو ایمان والوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں دل سے اسلام کو اور مسلمانوں کو پسند کروں۔ ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، نماز میں کمی ہو سکتی ہے، روزے میں کمی ہو سکتی ہے، اور کسی عمل میں کوتاہی کمیاں ہو سکتی ہے، لیکن دلی طور پر میرے کو دل سے جو ہے میں اسلام سے راضی ہوں، دل سے مجھے اسلام اور اس کی تعلیمات سے محبت ہو، اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہو میرے دل کے اندر، کمی کوتاہی اپنی جگہ ہو سکتی ہے جی۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسرا منافقوں کی عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ یہ عادتیں ہمارے اندر نہ ہو، کہ فرمایا کہ یہ چیز نفاق کے قریب کرے گی، اور اس لیے یہ بطور وعید کے، سخت وعید کے قرآن کریم میں بیان کیا کہ یہ لوگ نہ صرف جہنم میں جائیں گے بلکہ جہنم کے نچلے درجے میں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہدایت کی بھی مثال ایک یوں سمجھائی اس کے اندر، اس میں کہ دیکھو روشنی کی طرح ہے، اور روشنی فرمایا جب آدمی کو ایسی فائدے کی چیز میسر ہو نا تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، صحیح ہے نا، تو ورنہ پھر آدمی گمراہی کے اندر پڑا رہے گا اس میں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی چیز اس کے اندر بیان کر دی۔ پھر یہی میں نے کہا قرآن کریم نے اس کا مطالبہ کیا، اگر تمہیں لگتا ہے یہ کلام انسانی ہے، انسان نے بنایا ہے، تو تم اس کے اوپر جو ہے اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ بہرحال اس سے مشرکین عرب وہ عاجز آ گئے اس میں۔ ایسے ہی سورہ مبارکہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ وہ بھی بیان ہوا، یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان ہوا۔ بہرحال ایک بات اس سے متعلق یہ بھی تمہیدی یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن کریم نے کسی بھی ایک واقعے کو، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو کافی تفصیل سے بیان ہوا، باقی جو پچھلے انبیاء اور قوموں کے واقعات بیان ہوئے وہ ایسا نہیں ہوا کہ بھئی ایک ہی جگہ ساری چیزیں بیان کر دیں، صحیح ہے نا، وہ ہر جگہ الگ الگ چیزیں بیان ہوئی، پھر ان کے الگ الگ واقعات، یعنی ایک ہی نبی کے الگ الگ واقعات الگ الگ انداز میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہے، لیکن وہ اسی ترتیب سے نہیں، کہیں ابتدائی حصہ بیان ہوا، کہیں درمیانی حصہ بیان ہوا، کہیں آخری حصہ بیان ہوا، یہ مختلف چیزیں بیان ہوئی۔ اور واقعات کو بیان کرنے میں ترتیب بھی ضروری نہیں رکھی کہ پہلے حصے کو بیان کریں، پھر درمیان والے، پھر آخر کو۔ کبھی ایسا ہے کہ پہلی چیزوں کو بیان کر دیا، کبھی ایسا ہے کہ واقعات بیان کرنے میں پہلے آخری حالات کو بیان کر دیے اور ابتدائی زندگی کو بعد میں بیان کیا اس میں۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بھی ہے اور بھی جگہوں پر آئے گا۔ اس میں بنیادی چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، فضیلت بھی دی، اور ایک فضیلت کی بڑی چیز فرمایا علم عطا کیا جو فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا، اور پھر حکم دیا سجدہ کرو۔ فرشتوں نے پہلے تو کچھ سوالات کیے، پوچھا بھی کہ آپ نے بنایا، یہ تو خون بہائیں گے، اور ہماری طرح نہیں ہے کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے نفس رکھا ہے، اس کے تقاضے رکھے ہیں، جبکہ فرشتوں کے اندر کوئی ایسی چیز، ان کے اندر گناہ کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے، ان کو تو جس چیز کا حکم دے دیا گیا وہ وہی عمل کرتے رہیں۔ تو بہرحال جب یہ چیزیں واضح ہو گئی، فرمایا اللہ رب العزت نے ہم نے یہ حکم دیا، ہم نے یہ فضیلت دی ہے، تو فرمایا پھر فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے انکار کیا، اور انکار کے ساتھ یہ بھی کہا جو قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان ہوا کہ جو بڑا مرض تھا اس کا وہ تکبر تھا۔ حالانکہ یہ فرشتوں کی جو ہے جماعت میں نہیں ہے، یعنی یہ ناری مخلوق ہے، فرشتے اللہ نے نور سے بنائے ہیں، اور یہ جو ہے نا جنوں میں سے، یہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ بہرحال اس نے تکبر کیا، جو بڑا مرض تھا اس کا وہ تکبر تھا۔ اس نے قرآن کریم نے اس کو خود دوسری جگہ بیان کر دیا
کہ اس نے کہا آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا اور مجھے جو ہے آگ سے بنایا، مٹی نیچے ہوتی ہے اور آگ اوپر بڑھ جاتی ہے، اوپر بڑھتی ہے، تو میں فضیلت رکھتا ہوں آدم علیہ السلام پر، میں سجدہ نہیں کروں۔ بہرحال جب یہ اللہ کے حکم کا انکار کیا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مردود کر دیا، مہلت مل گئی قیامت تک کے لیے، اور گویا اب یہ شروع سے کیا ہو گیا، انسان کا دشمن بن گیا۔ یہ سورہ یوسف کے اندر بھی بیان کیا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو سمجھو، اس چیز کو، صحیح ہے نا، کہ یہ تمہارا کسی صورت خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اسی لیے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ شروع سے اب یہ سمجھو ایک طرح کی جنگ چل رہی ہے، اور جب تک انسان زندہ ہے یہ اس کو بہکاتا رہے گا اور جنت سے دور کرتا رہے گا، جہنم کے قریب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں بھی آئیں، اعمال کا اہتمام کریں، غلطی کوتاہی ہو جائے توبہ استغفار کریں۔ تو بہرحال یہ چیز اس کے اندر بیان کر دی کہ یہ مردود ہوا اس وجہ سے کہ اس نے انکار کیا۔ ایک بات اس میں یہ عرض کر دوں، اکثر یہ بات ہوتی رہتی ہے اس میں کہ دیکھیں ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو یہ سوچے آج کا مسلمان کہ جو روز کتنے سجدوں کا انکار کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، صحیح ہے نا، تو یہ کتنی بڑی سخت چیز ہے اس کے اندر، اس میں اس لیے خود بھی نماز کا اہتمام، اور ایسے اپنے گھر والوں سے بھی نماز کا اہتمام، اپنے بچوں سے بھی نماز کا اہتمام۔ تراویح ابھی رمضان المبارک دیکھیں تھوڑا سا وقت لگا، بہرحال تھکاوٹ بھی ہونے لگی، انشاءاللہ کچھ دنوں میں عادت ہو جائے گی تو وہ چیز کم ہونے لگے گی۔ لیکن بہرحال یہ اگر اس مہینے کے اندر بھی اگر ہم اپنے آپ کو اعمال میں نہ تھکائیں تو پھر اس مہینے کا مزہ ہی کیا ہے پھر اس کے اندر سے نا، روزے کے اندر بھوک و پیاس برداشت کرنا اور پھر رات کو تراویحوں میں کھڑے ہو کے تھوڑا اپنے آپ کو تھکانا اس کے اندر، تو یہی تو اس مہینے کا مقصد ہے اس کے اندر، کہ آدمی اپنی جو ہے وہ اپنا شوق، اپنا جستجو اور جو ہے نا اپنی رغبت فرمائے اللہ رب العزت کو دکھائے اس کے اندر۔ وہ کیسے دکھائے گا؟ تو خالی اچھی افطاری کر کے اور جو ہے نا اچھی سحری کر کے تھوڑی دکھائے گا، وہ تو اعمال کر کے دکھائے گا نا اسے، کہ یہ تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، یہ مشقت ہے، کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ تھوڑی سی تھکاوٹ کے بعد پھر آرام ہی آرام، پھر کیا؟ آرام ہی آرام اس میں۔ تو فرمائی یہ چیز، اور وہی میں نے کہا نماز کا اہتمام، ایک جو ہے شیطان نے، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا اور مردود ہو گیا۔ ایک چیز اس کے اندر اور بھی آتی ہے بات اس میں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں جنت میں اللہ رب العزت نے بھیجا، جنت کے اندر غلطی ہو گئی، شجر ممنوعہ کھا لیا، دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ بہرحال یہ سب چیزیں طے تھیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان اگر آپ یہ شجر ممنوعہ نہ کھاتے جنت میں تو ابھی ہم لوگ بھی کہاں ہوتے؟ جنت میں ہوتے، یہ دنیا کے جھمیلے ہمیں نہیں ہوتے، آ کر دنیا میں ہوتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اللہ نے تو مجھے بنانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کہاں بھیجنا ہے، دنیا میں بھیجنا ہے، جنت وہ ہمارا بعد کا ٹھکانہ ہے، ہمارے ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے، لیکن ہم نے پہلے دنیا میں آنا، یہ اصل ہمارے امتحان کی جگہ ہے۔ اس میں جو ایک بڑی بات ہے نا، دیکھیں شیطان اس نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور جب اس غلطی کے بعد انہوں نے کیا عمل کیا؟ فرمایا انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کوئی حجتیں اور دلیلیں پیش نہیں کی کہ میں تو یوں سمجھا، مجھے ایسا لگا، مجھے ویسا لگا، یہ باتیں نہیں کی، بس انہوں نے سیدھا کہہ دیا اللہ سے کہ اللہ کیا ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس کے لیے آپ سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ معاف کر دیا، بس معاف کرنا ہی تھا، اللہ رب العزت نے خود ہی سکھایا آپ یوں معافی مانگے، اور البتہ معافی بھی ہو گئی اس کے اندر اس میں۔ تو بہرحال یہ چیز اگر غلطی کوتاہی ہو جائے نا تو آدمی اپنے آپ کو کمزور دکھائے کہ اللہ میں کمزور ہوں، ہو گئی غلطی مجھ سے، اے اللہ کیا کر دے؟ معاف کر دے، آئندہ بچنے کا اہتمام کروں گا، کوشش کروں۔ تو فرمایا یہ چیز، یہ پوری زندگی پورے 11 مہینے ہونا چاہیے، اس مہینے تو اور ہونا چاہیے، کہ اس مہینے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور متوجہ ہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ افطار کے وقت میں اور وقتوں میں گناہوں سے بخشش و مغفرت ہو رہی ہے، جہنم سے خلاصی ہو رہی ہے، تو ہم اللہ رب العزت سے مانگیں، غلطی ہو جائے اللہ سے مانگیں۔ بہرحال پھر واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ بقرہ گائے کا واقعہ، ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور کسی اور پر الزام لگا دیا۔ اب لوگ آئے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں کون ہے۔
تو انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اب ایک گائے ذبح کریں، اس کے گوشت کا ٹکڑا لیں، مردے کو وہ گوشت لگائیں، وہ زندہ ہو جائے گا اور خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے اس میں اب سوالات شروع کیے، گائے کیسی ہونی چاہیے، جیسے جیسے سوالات کیے پابندیاں لگی۔ بہرحال گائے ذبح کی گئی، گائے کا گوشت لگایا اور وہ مردہ زندہ ہو گیا، وہ مقتول، اور اس نے بتایا کہ میرے بھتیجے نے کیا کیا، مجھے مال کے چکر میں مجھے قتل کیا، زندہ ہو گیا۔ اس واقعے کے اندر علماء نے ایک چیز یہ بیان کی کہ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو موت کے بعد کی زندگی کے منکر ہو گئے کہ موت کے بعد نہیں اٹھایا جائے۔ تو اللہ نے ایک نشانی اپنی یوں دکھائی، دیکھو مر گیا تھا تمہارے سامنے مرا ہوا تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کر دیا، زندہ کر دیا اس کو۔ دوسری ایک بڑے نکتے کی چیز جو علماء نے بیان کی اس واقعے کے اندر وہ کیا ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ یہاں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ اللہ رب العزت چاہتے تو کہتے بھائی بکرا ذبح کر دو، اونٹ ذبح کر دو، گائے کا کیوں حکم کیا؟ تو آپ کو یہ بات بھی یاد ہے، یہ چیز بھی آپ کو پتہ ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے کتاب لینے، تو بنی اسرائیل میں پیچھے سامری نے ایک بچھڑا بنایا تھا سونے کا، صحیح ہے نا، اور وہ بچھڑے کے اندر سے آواز بھی آتی تھی، تو بنی اسرائیل اس کی عبادت کرنے لگے تھے۔ تو وہ جو گائے کا تقدس ان کے دل میں احترام پیدا ہو گیا تھا نا کچھ نہ کچھ، اس کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ کیا کرو، گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا۔ بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات اس کو سورہ بقرہ میں یہاں بیان کیا، آگے بھی کئی جگہ بیان کی، اور ایسی عجیب چیزیں بیان کی، فرمایا ایک تو فرعون سے نجات دی، پھر جب مصر چھوڑ کے نکل گئے تو میدان میں تھے تو دھوپ سے تنگ ہونے لگے، اللہ نے بادل کر دیا، سایہ ہو گیا اس میں۔ پھر کھانے پینے کا مسئلہ کیا ہو تو من و سلوہ ملنے لگا، بٹیرے اترنے لگی۔ آج کل کے زمانے میں تو جو ہے نا وہ سب سے مہنگی چیز بٹیری ہے، لوگ جو ہے شوق بھی رکھتے ہیں کھانے کا اس کو۔ تو فرمایا وہ خود بخود اترتی تھی، سے آرام سے پکڑو اور کھاؤ۔ تو من و سلوے کا بھی جو ہے نا اس کا انتظام ہو گیا کھانے پینے کا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا نہیں ہم تو زمین پر کھیتی باڑی کریں گے اور خود سے چیزیں اگائیں گے، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی انتظام کر دیا، ٹھیک ہے بھائی کرو، زمین سے پیداوار نکلنے لگی اس کے اندر۔ اور بھی بہت ساری چیزیں بہرحال کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ تو موٹی موٹی سی چیزیں جو بنی اسرائیل پر انعامات ہوئے وہ اس کے اندر بیان کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یہاں ایک بڑی برائی جو ان کی بیان کی گئی نا، دو بڑی برائیاں ان کی جو یہاں بیان کی گئی، وہ کیا کی گئی کہ انہوں نے دین کو بیچ دیا۔ جو ان کے علماء تھے، جو ان کے پیشوا تھے، جو اپنی کتابوں کو جانتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں خود تحریف کر دیا، گویا مالداروں کے لیے دین الگ اور غیر یعنی غریبوں کے لیے دین الگ، اور دین کے اندر احکامات کو بدل دیا، دین کو بیچا ان لوگوں نے۔ تو یہ ایک بڑی برائی تھی۔ دوسرا انہوں نے انبیاء کو قتل کیا خود، حالانکہ نبیوں کی اولادیں تھیں، پھر بھی انبیاء کو قتل کیا ان لوگوں نے۔ یہ دو بڑی برائیاں ان کی اس کے اندر بیان کی گئی بنی اسرائیل سے متعلق، کہ دیکھو اتنے انعامات تھے، اتنی فضیلتیں تھیں، اس کے باوجود یہ گمراہ ہو گئے اس کے اندر، اس میں کہ اللہ کا غضب ہوا۔ اور پھر مختلف جو انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آتے رہے، وہ قومیں جب نافرمانیاں کرتی رہیں تو اللہ کا عذاب آتا رہا اس میں۔ بہرحال ایک یہ چیز، پھر یہود و نصارہ دونوں کو کہہ دیا، دونوں کے دونوں صحیح دین پر نہیں، دونوں کے دونوں گمراہ ہو گئے اس کے اندر۔ اور فرمایا کہ پھر اب یہ فرمایا کامیابی کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا چاہیے، تو فرمایا وہ دین جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے، وہ کتاب جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ ہاروت و ماروت کا ایک واقعہ وہ بھی بیان کیا گیا، دو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے بھیجا، فرمایا وہ واقعہ بھی سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا۔ ایک اور چیز جو اس پارے کے یعنی آخر کے اندر بیان ہوئی، اس کو بس عرض کر کے آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئے گا، اور قرآن کریم کی ایک پوری سورت سورہ ابراہیم کے نام سے بھی آئے گی۔ بہرحال یہاں جو مختصراً چیز عرض کی گئی وہ جو ہے خلاصتاً اس کو عرض کر لوں، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی اس کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، امتحان میں کامیاب ہوئے، اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو یہاں تھے، صحیح ہے نا، ایک یہاں پر جو ہے یعنی مکہ کے اندر تھے، ان کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔
اور یہ کیونکہ تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس کی نشانیاں مٹ گئی تھی، ختم ہوئی، وہ دوبارہ ظاہر کی گئی اور اسی کے اوپر تعمیر کی گئی بیت اللہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تعمیر کی۔ یہاں جو ایک بڑے نقطے کی بات ہے وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ کیا کر لے، ہماری طرف سے اس کو قبول کر لے۔ یہ بڑی چیز ہے، عمل کریں اس کے بعد دل میں عجب اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا کریں، اے اللہ میں تو عاجز، میں کمزور، میں نے جو عمل کیا اس میں بھی کمیاں کوتاہیاں، اے اللہ کیا کر دے، اس کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے اللہ اعمال کو کیا کر لے، قبول کر۔ میں نے جو تراویح پڑھی، پتہ نہیں میرا دماغ بھی کہاں کہاں گھوم رہا تھا 20 رکعتوں کے اندر، کبھی کہیں سے اس میں تھکاوٹ بھی لگ رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کوفت بھی ہو رہی ہے کہ بڑی دقت سی لگ رہی ہے، بڑا وقت لگ گیا اس میں، یا ایسے روزہ رکھیں گے اس کے اندر بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، تو کیا کرو بھائی، اپنا عمل کر کے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے میں نے بڑا تیر مار دیا، بھائی کیا کرو، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی دکھاؤ کہ اللہ غلطی کوتاہی کمی ہو گئی، اتنا بڑا عمل کیا حالانکہ نبی ہے، اور پھر اتنا بڑا عمل کیا بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر کیا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ قبول فرما لے۔ تو ہمیں بھی ہر عمل کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آج میں نے شام کے درس میں بھی ایک بات عرض کی تھی، ابھی بھی اس بات کو عرض کر دوں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا سے نا، اب یہ شروع ہو گئی ہے، راتیں بھی رمضان کی، یہ دن بھی آگے آنے والے، یہ بھی رمضان کی۔ اس میں ایک چیز تو یہ کہ میں نے کہا 2 رکعت ہم کوشش کر لیں کہ ہم روز ہی اگر پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، اگر روز پڑھ لیں، ورنہ آج پہلا دن ہے، آج ابھی تک اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو آج ہی کر لیں، ابھی کر لیں، گھر جاتے ہی کر لیں، تہجد کے وقت میں کر لیں، اور وہی میں نے کہا ہو سکے تو روز کریں۔ وہ کیا عمل ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے اور صلاۃ التوبہ کی نیت سے، صحیح نا، ایک ہی یعنی 2 رکعتوں کے اندر یہ دونوں نیتیں ہو جائیں گی، الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی ساتھ پڑھ لیں 2 رکعتیں اور اس میں یہ 2 نیتیں کر لیں، ایک صلاۃ الحاجت کی اور ایک صلاۃ التوبہ کی۔ صلاۃ الحاجت کیا اللہ سے مانگنا ہے 2 رکعت پڑھ کے، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل گیا، مجھے مل گیا، اے اللہ صحت عافیت کے ساتھ مجھے رمضان المبارک کا مہینہ پورا مہینہ عطا فرما، اور اے اللہ میں کمزور ہوں، اس پورے مہینے میں اعمال کی توفیق عطا فرما، سے نہ ہر طرح کی آفتوں سے اور آزمائشوں سے مصیبتوں سے کیا کر حفاظت فرما میری، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے 11 مہینے میں بڑی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی تو کیا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئی اس کو کیا فرما، اس کو معاف فرما دیجیے، ان غلطیوں کو معاف فرما دیجیے۔ آگے شیطان سرکش شیاطین کہتے لیکن نفس میرے ساتھ ہے، نفس سے میری حفاظت فرما، اور اس مہینے کے اندر میری ایسی تربیت فرما کہ آگے پورے سال 11 مہینے اور پوری زندگی کے اندر فرمایا میں ایسے ہی اپنا وقت جو ہے وہ اچھے طریقے